اچھا یہ اب عابد بھائی میں چاہتا ہوں سارے اوپینین آئے پھر آپ اس پہ حکومت کا پرسپیکٹو دیں. سرکار آپ کو لگتا ہے عامر الیاس رانا صاحب، میں نے بارہا کہا، سب سے پہلے آپ نے بات کی تھی، کیا یہ بھی کوئی ممکنات میں سے ہے کہ علی امین صاحب کو لگتا ہو کہ یار یہ کدھر پھنس گئے ہیں، مطلب تو اب کم نقصان یہی ہے کہ بھائی میں سیاسی شہید ہی بن جاؤں، میں ایک بھرپور آل آؤٹ جاؤں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اگر پھر اس کے نتیجے میں حکومت بھی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، پولیٹیکل کریئر تو بچا رہے گا، اس لیے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے ذرا؟ بہت شکریہ علی امین گنڈا پور. عابد بھائی میں چاہ رہا ہوں ذرا میں ایک یہ تجزیہ کر لیں گے نا، پھر آپ گورنمنٹ کا پرسپیکٹو دیں. عامر الیاس، ہاں جی عامر صاحب بتائیں. دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب روٹی کو چوچی نہیں کہتے، وہ بوتل میں شہد برآمد کر سکتے ہیں دوائی کی جگہ پہ، دوسری اس کی جگہ اچھی چیز کر سکتے ہیں. تو انہیں پتہ ہے کہ سیاسی شہید بننا اتنا آسان نہیں ہوگا اس لڑائی کے نتیجے میں، کیونکہ اگر ان کے لیڈر 2 سال سے جیل میں ہی بند ہے تو شہد پیتے ہیں. خیر اب یہ چلو بات کی اور چلیے. نہیں پتہ نہیں اب آپ نے پیا تو ہم تو آپ کی گواہی مان لیں گے. یقین کریں ہم ان کے بھی اس شہد کو انکار نہیں کر رہے. ایک اور شاہد یہ بات کی ارشاد بھٹی صاحب، آپ کو پتہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے بھی شہد ہی نکالا تھا جا کے سندھ میں بھی، اور پھر گواہی دینے سے بھاگ گئے تھے. یہ عابد بھائی مسکرا رہے ہیں، شرارت کچھ سوچ رہی ان کو، لیکن جی آپ بتائیں. ٹھیک ہے. ہاں تو اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے جب بات کہی اور میں اس پہ میں تو مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اب سینٹ کا الیکشن علی امین نے اپنی پارٹی میں ساری پریشر کے باوجود اس طرح بچایا کہ وہ 6 اور 5 کے ساتھ آ گئے، ورنہ ان کے ساتھ مشکل بھی ہو جانی تھی. اور فیصل کنڈی تو ببانگ دوحل وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ آپ جس دن شوق پورا کرنا چاہیں کر لیں، آپ کے 1-2 سینیٹر اور آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، آپ کو نہیں ملیں گے. یہی وہ بات ہے جو مسلسل بات آ رہی ہے سامنے کہ جی اب آپ کے لوگ دیکھیں نا، آج جو سینیٹروں کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس میں وہ 6 کے 6 آزاد سینیٹر ہیں. تو جن لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں وہ بھی آزاد ہو چکے ہوئے ہیں، وہاں کوئی پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی کے پی کے اندر. جو پی ٹی آئی یا آپ سنی اتحاد کونسل کے لوگ کہہ رہے تھے نا کہ آزاد، اب سارے ہی آزاد ہیں. تو اگر پھڈا ہوگا جو آپ نے سٹارٹ میں مزے سے چسکے لے کے، نہیں میں تو اپنے معصومانہ انداز میں بتایا سر. ہاں میں نے یہی کہا کہ اس کو جو ہے نا بڑے اچھے انداز سے آپ نے ٹویٹس جو نقوی صاحب نے کیے، جو براہ راست ایک دوسرے پہ حملے ہوئے اور وہ جوابات ہوئے، تو یہ تو ساری دنیا میں ابھی وہ چونکہ مولانا کے لوگ موجود، سینیٹر صاحب موجود تھے، ورنہ وہاں ڈی آئی خان سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وزیر اعلیٰ بھتے دے رہا ہے، فلاں دے رہا ہے، اور کیسے دے رہا ہے، اور اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے، اپنے ضلع میں نہیں جا سکتے، اور وہاں پہ امن و امان شام 6 بجے کے بعد ان کے پاس کنٹرول میں نہیں ہوتا، تو پھر کس کے پاس ہوتا ہے؟ اور پھر کس کی ہے گڈ طالبان بیڈ طالبان؟ بالکل انہوں نے باقاعدہ انگیخت کیا آج اسٹیبلشمنٹ کو اور چھیڑنے کی کوشش کی ہے. ان کو نظر آ رہا تھا کہ ایف سی کو نئے نام سے پھر جب کہ اگر وہ کے پی میں میرا سوال ہے علی امین صاحب کیوں سخت کریں لائن لے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اگر وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے؟ تو ابھی عمران خان سے ان کی ایک ملاقات ہو جائے نا، اس کے بعد زیادہ اچھا تجزیہ ہوگا کہ وہ کس وجہ سے یہ سارے کام کر رہے ہیں. اچھا، کیونکہ ابھی تو انہوں نے بہترین کام کیا ہے، سینیٹر جو بنوائے ہیں سارے کے سارے اعتماد کے ساتھ، اعتماد سازی تھی نا دونوں طرف کی، اور پھر اے پی سی بلا کے شعلہ بیانی کر دی، یہی تو ان کا کارنامہ ہے. آپ دیکھیں نا وہ کبھی بھی اپنی گفتگو سے پیچھے نہیں ہٹتے، جتنی مرضی وہ مولا جٹ والی فلم چلائیں، گنڈاسے چلائیں، ان کو کوئی چھیڑتا بھی نہیں اور پوچھتا بھی نہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کی گفتگو، تیز گفتگو کرتے ہیں لیکن نتیجہ بہت اچھے انداز سے دے دیتے ہیں. اطہر بھائی ایک سوال سمجھنے کی کوشش کروں، آپ ایک گتھی سلجھائیے کہ علی امین صاحب نے کیوں یہ ارینجمنٹ کی یا ان کی گورنمنٹ نے پیپلز پارٹی نون وغیرہ کے ساتھ. بھائی ہوتا یہ کہ اگر وہ جواب میں یہ کہیں کہ بھائی جان یہ ارینجمنٹ نہ کرتے تو بندے آگے پیچھے ہو جاتے تو 5 سیٹیں بھی نہ ملتی، جتنی ملی ہیں اس سے بھی 2 کم ملتی. تو اس میں علی امین صاحب کو تو کوئی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا نا، وہ کہتے کہ بھائی اب یہ دیکھو نا یہ اچھا ہے لوگ ایکسپوز ہوئے کہ میرے 16 لوگ بکے ہوئے، لیکن یہ اس طرح کر کے تو ایک اور سہولت نہیں ہوگی گورنمنٹ کو بھائی کہ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وسیم صاحب، اور یہی اسی چیز کے اوپر لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ ایک آدھا سینیٹر آپ اپنا ایک اور بھی منتخب کروا سکتے تھے. لیکن اگر آپ ان لوگوں سے بات کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے آئین اور قانون کی، جس طرح ابھی بھی بات ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی کا تو وجود ہی نہیں وہاں اسمبلی میں، اور جس طریقے سے اتوار والے دن ماشاءاللہ الیکشن کمیشن نے بھی لیٹر لکھ دیا، عدالت نے بھی حکم دے دیا، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی ایسا معاملہ چلایا جائے کہ سارے معاملے کو کھٹائی میں ڈال دیا جائے اور معاملے کو بالکل ہی کوئی بھی ہمیں کچھ بھی نہ ملے. جس طریقے سے مخصوص سیٹیں نہیں ملی ہیں کہ سب سے زیادہ ووٹ ان کو پڑا، جن کی جنرل سیٹیں کم ہیں ان کو مخصوص سیٹیں زیادہ دے دی گئیں.
تو وہ پھر اس وقت چیزیں آئین اور قانون کے تابع تو نہیں ہو رہی نا. جب آپ ایک ایسے اس میں ماحول میں کر رہے ہیں چیزیں کہ جہاں پہ فری فار آل ہے, تو پھر ہر کوئی اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے, اور میرے خیال میں شاید انہوں نے بھی تحفظ کیا, اور ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے مراد سعید کو سینٹ میں پہنچا کے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دے دی کہ آپ تو کہتے تھے کہ مراد سعید نہیں آ سکتا, تو ہم اس کو لے کے آگے. تو میرے خیال میں شاید یہ نقطہ ہوگا جو وہ اپنے آپ کے خیال میں علی امین صاحب انجوائز فل کانفیڈنس آف عمران خان؟ اب سو فار میرے خیال میں جس دن وہ کانفیڈنس انجوائے نہیں کریں گے تو بالکل صحیح بات ہے کہ باہر آ کے کوئی نہ کوئی جیل میں ملاقات کے بعد کہے گا تو ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. اور پھر جتنی حکومت والے علی امین کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں, حکومتی حمایتی جتنی علی امین پہ تنقید کرتے ہیں, اس سے مجھے لگتا ہے کہ علی امین کا ابھی تک جو ہے خان صاحب کو ان کے اوپر کانفیڈنس ہے. صحیح.